بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ یہ کہانی شہر کی کچی پکی آبادی میں بنے ایک پرانے گھر کی ہے، جہاں فرا اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، مگر فرا کو بیٹے کی بڑی خواہش تھی۔ اس کی ایک وجہ اس کی ساس تھی، جو اٹھتے بیٹھتے اسے بیٹا نہ ہونے کا طعنہ دیتی رہتی کہ ایک بیٹا ہوتا تو مستقبل کا سہارا بنتا۔ بیٹیوں کا کیا ہے، پیسہ لگا کر بڑا کرو، اس کے بعد جہیز دے کر رخصت کر دو، کم از کم بیٹا کما کر 2 پیسے تو لا کر رکھتا ہے ہاتھ پر۔ یہ اس کی ساس کا خیال تھا۔ گھر میں ناچاکی کا راج تھا، کیونکہ شعور اور تعلیم سے ان لوگوں کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ فرا کا شوہر صبح کا نکلا رات کو گھر واپس آتا۔ کسی دن اسے مزدوری مل جاتی اور کسی دن نہیں ملتی، تو اس دن غصے میں اس کا مزاج ہی نہ ملتا، اور اس روز لازمی کسی نہ کسی بات پر اس گھر میں لڑائی ہوتی۔ اس بار امید بندھی تو فرا دن رات بیٹا پیدا ہونے کی دعا کرنے لگی۔ جس نے جو دعا بتائی، پڑھی اور منت ماننے کا کہا، بلا سوچے سمجھے مان لی، جیسے آنے والا سونے کا چمچہ لے کر اس دنیا میں آئے گا۔ پوپلے منہ اور ٹوٹے دانتوں والی بوڑھی ساس اٹھتے بیٹھتے پوتا پوتا کرنے لگی، جیسے خدا نخواستہ بیٹی یا بیٹا پیدا ہونا خود فرا کے اختیار میں ہے۔ خیر، اسی امید پر دن گزرتے چلے گئے، اور ایک روز ان سب کی امیدوں پر پانی پھر گیا، جب ایک شام رانی نے اس گھر میں آنکھ کھولی۔ رانی بس نام کی ہی رانی تھی، اپنے نصیب سیاہ پنسل سے لکھوا کر آئی تھی، کیونکہ نہ تو ماں کا پیار اسے حاصل تھا اور نہ ہی باپ، بہنوں اور دادی کا پیار اور شفقت۔ وہ پورا دن بھوکی رہتی، مگر کسی کو اس کی پرواہ نہ ہوتی۔ کھانے کی جو تھوڑی بہت چیزیں ہوتی، وہ بڑی تینوں بہنیں لڑ جھگڑ کر کھا لیتی۔ ابھی وہ چھوٹی تھی اور لڑ جھگڑ کر ان کا مقابلہ کرنے کے بعد اپنے لیے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتی تھی، سو سے بھوکا رہنا پڑتا۔ کبھی کبھی تو وہ بھوک سے اتنی نڈال ہو جاتی کہ لیٹے لیٹے سو جاتی، اور سب گھر والے شکر کرتے کہ اچھا ہے کہ اس کے رونے سے جان چھوٹی۔ دادی بوڑھی تھی، صرف بیٹھے بیٹھے ایک کڑک آواز میں حکم چلاتی۔ اماں اسی آواز سے ڈرتی تھی۔ وہ صرف ایک بوڑھی عورت کی آواز نہیں تھی، بلکہ کوئی کوڑا تھا جو ماں کو جب لگتا، وہ ڈر کے مارے اس کام کو منٹوں میں کر لیتی جو اسے حکم دیا جا رہا ہوتا۔ ان سب بہنوں کے لیے یہ معمول کی بات تھی۔ ان پر اثر یہ پڑا تھا کہ وہ سب بھی اسی انداز میں ایک دوسرے سے بات کرتی۔ ایک روز شہر میں ہڑتال کی وجہ سے ابا رات کو گھر نہیں آیا۔ دادی نے خود تو اپنے تکیے کے نیچے سے کچھ نکال کر دوپٹے میں چھپا کر کھا لیا، مگر آج کا دن ان سب کے لیے گزارنا مشکل ہو گیا۔ دادی روز اس کے ابا کمال سے پیسے لے کر ان کا ایک ہی دن کا خرچہ اماں کو دیتی، وہ بھی اتنا کم ہوتا کہ مشکل سے ایک دن کا دال دلیا پورا ہوتا۔ میں تو سوچ رہی ہوں اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈ لوں۔ ساتھ والی بانو نہیں ہے، اس کی بھابھی بنگلے پر کام کرتی ہے، سچ میں بڑا خیال رکھتے ہیں بڑے لوگ۔ 20,000 تنخواہ جو ہے سو ہے، لیکن بچا ہوا کھانا اور نئے نئے کپڑے جو امیر لوگ ایک ہی بار پہن کر رد کر دیتے ہیں، وہ سب دے دیتے ہیں۔ اماں نے ہمیشہ کی طرح لہجے میں مظلومیت اور خوف سمو رکھا تھا۔ ساس کی طرف سے ان کا دل ہمیشہ ڈرا رہتا۔ دادی نے پہلے پوری بات غور سے سنی، پھر اپنی آنکھیں ایسے پھیلائی جیسے کوئی ڈائن ہو۔ غصے میں وہ بڑی ڈراؤنی دکھتی تھی، جیسے کوئی چڑیل ہو۔ خبردار، اگر گھر سے باہر قدم نکالنے کا سوچا بھی تو۔ ارے، ایک دن تجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوئی؟ بانو کی بھابھی تو بے شک آوارہ بد چلن ہے، اسے دیکھ کر تو بھی بن جائے گی کیا؟ یہ کہہ کر وہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی گول گول ہلنے لگی۔ اس طرح کے پہلی نظر میں ہی نفسیاتی معلوم ہوتے تھے۔ ٹھیک کہا تھا مجھے سلمہ نے کہ مت بیاہ کمال کو اس کے ساتھ، مگر میں نے یہ غلطی کر دی، اسی لیے آج بھگت رہی ہوں۔ آج جائے آج کمال، پوچھوں گی اس سے کہ کیوں اس عذاب کو اپنے سر پر مسلط کر رکھا ہے، گھر سے نکالے تو جان بھی چھوٹ جائے۔ دادی شروع ہو گئی تھی، اور اس وقت تک بولتی رہتی جب تک تھک نہ جاتی۔ اماں چپ چاپ بیٹھی کسی مجرم کی طرح یہ سب کچھ سنتی، مگر ایک لفظ بھی ساس کے سامنے کہنا حرام تھا۔ جب کبھی تب چڑھتی تو ان چاروں بہنوں کی شامت آ جاتی، اور وہ انہیں روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتی۔ دادی کی ناگوار باتیں چھوٹی سی رانی کے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگتی۔ وہ اپنے گھر کے پچھلے حصے میں، جہاں کوئی بھی نہیں جاتا تھا، بلکہ اس کی ماں فرا سارا کچرا جس جگہ پر پھینک کر آگ لگاتی تھی، وہاں جا کر تھوڑی سی صاف جگہ میں اکیلی کھیلنے لگتی اور خود سے باتیں کر کے خوش ہوتی رہتی،
उस वक्त भी वो उदास सी वहीं आ गई थी। खेलने और बात करने के बजाय बड़े से पत्थर पर बैठकर उदास होने लगी। अब्बा रात को आएगा और अब्बा को पैसे मिले तो खाना मिलेगा, अगर पैसे नहीं मिले तो। नन्ही रानी का दिल इससे आगे कुछ नहीं सोच पा रहा था, क्योंकि इससे आगे बात की सोचने की भी उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ ही देर में वो निढाल सी डोलने लगी तो किसी ने उसे पुकारा, रानी, ओ रानी, चल उठ, खाना खा। इतनी मेहरबान आवाज़ और प्यार भरा लहजा रानी ने जिंदगी में पहली बार सुना था। एक बार तो उसे ऐसे महसूस हुआ गोया किसी और को बुलाया जा रहा है, मगर आवाज़ बेहद करीब से आई थी और दूसरी बार भी उसे ही पुकार कर यही अल्फाज दोहराए गए। यही नहीं, इश्तहा अंगेज खुशबू ने रानी के होश उड़ा दिए। उसने झट से ऊपर देखा तो एक छोटे कद के जिन को अपने करीब देखकर हैरान रह गई। हैरान मत तो रानी, आओ तुम्हें खाना खिलाता हूँ। इतने प्यार भरे अंदाज पर रानी को हैरत जरूर हुई, मगर वो उस जिन से बिल्कुल भी नहीं डरी। जिन ने आगे बढ़कर उसके मुंह से छोटे छोटे लुक़मे डाले और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। साथ ही वो उससे बातें भी कर रहा था। मैं एक तुम्हारे जैसी मेरी एक बेटी है, कल वो तुम्हारे साथ खेलने के लिए आएगी। रानी खामोशी से ये बातें सुन रही थी और कोई जवाब नहीं दे रही थी। खाना बहुत मज़ेदार था, रानी ने पेट भरकर खाया था। अब मैं चलता हूँ रानी, ये कहकर वो जिन अचानक गायब हो गया और नन्ही रानी हैरत से इधर उधर देखने लगी। फिर उदास होकर कमरे में उठकर चल दी। अब्बा आ चुका था, सब दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे थे। सबको अपने पेट की फिक्र थी। उसे बुलाने की किसी ने जहमत नहीं की। अब्बा भी थका हारा था, तभी उसे बुलाना भूल गया था। उस पर नज़र पड़ी तो बोल पड़ा, किधर थी रानी? मेरी नमानी धी को किसी ने नहीं बुलाया? अब्बा ने उसे पास बिठा लिया। उसका पेट तो पहले ही भर चुका था। वो कई दिन बाद बाप के पास बैठी उसके वजूद की गर्मी और कभी कभी उसके घुटने पर हाथ फेरकर बाप के लम्स को महसूस करके खुश हो रही थी। 2 बार अम्मा ने कहा भी कि रानी, खाने पर ध्यान रख, ख़त्म हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, मगर उसने माँ की एक न सुनी। अगले रोज़ उसे भूख सताई तो फिर वो उसी तन्हाई भरे गोशे में आ बैठी, मगर इस बार आने वाले जिनके साथ एक छोटी सी गुड़िया भी थी। ये दोस्त है रानी, और रानी ये तस्मिया है तुम्हारी दोस्त। अब से तुम दोनों एक साथ खेला करोगी, यही नहीं एक दूसरे के साथ खाना भी खाया करोगी। रानी के बाबा जिन ने उन दोनों को एक दूसरे से मुतारफ़ करवाया और इस तरह रानी और तस्मिया की दोस्ती हो गई। वो दोनों एक जितनी थी, सो उन दोनों को एक दूसरे का साथ बड़ा पसंद आया था। दोनों काफ़ी देर तक एक साथ खेलती रहती। तस्मिया उसके लिए मज़े मज़े की चीज़ें लाती। रानी ने ऐसी चॉकलेट्स और खाने पहली बार खाए थे जो तस्मिया उसके लिए लेकर आती थी। वो रानी जो हर वक्त रोती और मुंह बिसोरती हुई बच्ची हुआ करती थी, अब ना सिर्फ खुश रहने लगी, बल्कि उसका मुरझाया हुआ चेहरा भी हर वक्त खिला रहता, हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती। रानी तो गोया रोना भूल गई थी। यही बात उसकी माँ और बहनें भी शिद्दत से महसूस कर रही थी कि रानी कितना बदल गई है, मगर उसके बदलाव की वजह उन्हें समझ नहीं आ रही थी। एक रोज़ उन माँ बेटियों ने जब छुप कर रानी की जासूसी करने का फैसला किया। रानी और तस्मिया के खेलने का वक्त ज़्यादातर दोपहर 12 बजे और मगरिब के बाद शुरू होता। दोपहर 12 बजे जैसे ही रानी को तस्मिया के बुलाने की आवाज़ सुनाई दी, वो अपने घर के उसी मखसूस हिस्से की तरफ दौड़ पड़ी जहाँ उसकी जान से प्यारी दोस्त उसका इंतज़ार कर रही थी। फरहा और उसकी बेटियां उस पर नज़र रखे हुई थी। जैसे ही वो खेलने के लिए गई, वो उसके पीछे जाकर छुप कर उसे देखने लगी। वो अकेली गोल गोल घूम रही थी और बातें कर रही थी। वो यही समझे कि ये अकेली खेल रही है और अपने आप से बातें कर रही है, क्योंकि उन्हें तस्मिया दिखाई नहीं दे रही थी जिसके साथ रानी खेल रही थी। वो रानी को देखकर हंसते हुए कमरे में वापस चली गई। वो यही समझी कि रानी को अकेले खेलने की आदत हो गई है और वो इसी तरह खुश होती है। उस दिन के बाद से उन्होंने रानी को उसके हाल पर छोड़ दिया और दोनों बच्चों रानी और तस्मिया की दोस्ती गहरी होती चली गई। रानी कुछ बड़ी हुई तो उसकी आदतें अपनी दूसरी दोनों बहनों से मुख्तलिफ थी। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, ज़्यादा खामोश रहना पसंद करती थी। अपने काम से काम रखने की वजह से दूसरी बहनों से भी दूर रहती। कुछ उसने तस्मिया से दोस्ती करने के बाद किसी दोस्त की कमी ही महसूस नहीं की थी। इस वजह से भी उसकी दोस्ती अपनी बहनों से नहीं हो सकी।
वो कोई जिद नहीं करती थी और ना ही घर में आई किसी चीज़ पर नदीदेपन का मुजाहिरा करती। एक रोज़ उसकी फुप्पो दूसरे शहर से आई थी। उसने ज़िंदगी में पहली बार अपनी दादी को खुश देखा था। फुप्पो के आने से उनके चेहरे पर बहार आ गई। उसने दादी के चेहरे में ज़िंदगी में पहली बार ऐसा नरमी भरा तासुर देखा था। फुप्पो दादी से बिल्कुल मुख्तलिफ आदात की मालिक थी। नरम लहजा और नरम मिजाज ने उनकी शख्सियत को बहुत खूबसूरत बना रखा था। उसने सबके साथ उसे भी गले लगाकर प्यार किया था। ये तो बिल्कुल गुड़िया है भाभी, इतनी प्यारी और गोल मटोल से इसे क्या खिलाती हो? फुप्पो ने उसकी तारीफ की तो उसने शर्मा कर मुस्कुराते हुए सर नीचे झुका लिया। उसने तस्मिया को भी अपनी प्यारी सी फुप्पो के बारे में बताया। फुप्पो रूही घर के तमाम मामलात को बड़े गौर से देख रही थी। एक रोज़ वो रूही फुप्पो के साथ खड़ी थी कि फुप्पो दादी से कह रही थी, इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं होती माँ कि घर वाले ठीक से सांस ही ना ले सके। पैसा बचाओ मगर ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जिसमें सिसक सिसक कर जीना पड़े। ना दवा दारू ना ही बच्चियों को पेट भर कर खाना नसीब होता है। जहेज की फिक्र करो या इनके भरे पेट की। कल को अगले घर जाएंगी तो मुझे ही दुआ देंगी कि दादी ने पेट काट काट कर जहेज बना दिया। अरे माँ में तो ये जज्बा ही नहीं है, उसकी बला से कि सब कुछ खा पी कर डकार जाओ, एक पैसा ना बचाओ। ये मेरी हिम्मत है कि रुपया पैसा बचाकर स्टोर वाले कमरे में इन लड़कियों का जहेज जोड़ रखा है। दादी ने पूरी तफसील फुप्पो को बताई और पास खड़ी रानी ने हर अल्फाज बड़े गौर से सुना। उसे कुछ समझ तो नहीं आई मगर उसकी अक्ल में यही बात समाई कि जहेज कोई बला है जो जालिम, बद अखलाक और बदमिजाज दादी ने उनके लिए स्टोर रूम में बंद कर रखी है। उसे खौफ महसूस होने लगा था। उसे पूरे यकीन हो गया था कि एक रोज़ वो बला निकलकर उसे और उसकी बहनों को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा देगी। उसे जल्द ही उस बला से पीछा छुड़वाना था जिसकी वजह से वो बचपन से आज तक पेट भर कर खाना नहीं खा सके थे। अच्छे कपड़े उनके तन पर नहीं सजे, कोई खिलौना कभी उन बहनों ने छू कर नहीं देखा था। उसका बड़ा दिल चाहता कि उसकी माँ भी बराबर वाली शन्नों की माँ की तरह नए कपड़े पहने, टूटी हुई जूती फेंक कर उसके लिए और अपने लिए नई प्यारी सी जूती खरीदे। 12 साल की उम्र तक पहुँचने तक उसकी ये हसरत ही रही थी और आगे भी यही महसूस होता था कि ये अरमान दिल में ही रह जाएंगे। जहेज इतनी भयानक चीज़ थी कि जिसने उन सब की जिंदगियों से इंसान होने का एहसास ही छीन लिया था। उसे पक्का यकीन हो गया कि जिस रोज़ दादी अम्मा ने स्टोर खोल लिया उस रोज़ जहेज नाम की बला उन सब को ख़त्म कर देगी। वो ये सोचकर रोने लगी और रोती हुई तस्मिया की तलाश में घर के पिछले हिस्से की तरफ दौड़ पड़ी। क्यों उदास हो मेरी प्यारी दोस्त? तस्मिया जल्द ही नमूदार हो गई और फिक्रमंदी से उसे देखने लगी। क्या तुम उस जहेज नाम की बला को ख़त्म करने में मेरी मदद कर सकती हो? उसने तस्मिया को पूरी बात बताकर उम्मीद भरी नज़रों से देखा तो तस्मिया ने तसल्ली देने के अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर बोली, जिस चीज़ की वजह से मेरी प्यारी दोस्त की आंख में आंसू आया मैं उसे जलाकर भस्म कर दूंगी। तुम बस उदास मत हो, बस आज रात देखना कि मैं क्या करती हूँ। तस्मिया के यकीन भरे लहजे पर वो मुस्कुरा दी और बोली, शुक्रिया मेरी प्यारी दोस्त, मुझे मालूम था कि तुम मेरी परेशानी का कोई न कोई हल ज़रूर निकालोगी। रानी, अकेले अकेले किससे बातें कर रही हो मेरी जान? ये रूही फुप्पो की आवाज़ थी जो उसे ढूंढते हुए उसकी तरफ आ गई थी। खुद से बातें कर रही हूँ फुप्पो जान, उसने मुस्कुराकर कहा। तो फुप्पो ने उसका हाथ थामकर अपने साथ लगा लिया। मैंने नोट किया है कि तुम तो अलग थलग रहती हो, यूं आदम बेजार नहीं बनते मेरी जान। अब मैं तुझे यहाँ ना देखूं, अच्छा? वो उसे दूसरी तरफ ले जाकर कमरे में ले गई और हैरान अंदाज में माँ को बताने लगी, देखना जरा ये वहाँ अकेली खड़े बातें कर रही थी, मुझे तो देख के ही खौफ आ गया। इसमें खौफ की क्या बात है? तू तो आई बचपन से डरपोक और तेरी भतीजी बावली है जो अकेले बोलती रहती है। दादी ने अपनी फितरत के मुताबिक नागवारी से कहकर बात ही खत्म कर दी, मगर फुप्पो के चेहरे से साफ जाहिर था कि उन्हें अपनी माँ की बात ने 1% भी मुतमईन नहीं किया। रानी को डर था कि फुप्पो इस बात के पीछे ही न पड़ जाए। बज़ाहिर बात आई गई हो गई थी मगर रानी और फुप्पो के दिलों में खौफ पनप चुका था, मगर वजूहात मुख्तलिफ थी। रात के खाने के बाद वो सब सोने के लिए लेट गए। रानी की आंखें बंद थी और वो सबके सोने का इंतज़ार कर रही थी
تاکہ وہ جا کر تسمیہ کے ساتھ کھیل سکے، مگر روحی پھپھو تھی کہ سونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بار بار آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید اب تک خوف کی لپیٹ میں تھی۔ اتنا بھی ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے پھپھو، رانی نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کی آنکھیں بند تھی مگر اسے ساری خبر تھی۔ تسمیہ کے ساتھ سالوں سے رہتے ہوئے اسے اتنا اندازہ تو ہو ہی جاتا تھا۔ خیر کچھ دیر بعد جب کافی دیر تک پھپھو نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے کا عمل نہیں دہرایا تو رانی سمجھ گئی کہ پھپھو سو چکی ہیں۔ اس نے جلدی سے بستر چھوڑا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی کمرے سے نکلنے والی تھی کہ پھپھو نے ایک دم دوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ باہر بلا کا گھپ اندھیرا تھا۔ آسمان پر شاید چاند بادلوں میں چھپا تھا۔ اکا دکا ستاروں کے علاوہ پورا آسمان سیاہی کی لپیٹ میں تھا۔ اندھیرے میں کہاں جا رہی ہے رانی؟ پھپھو نے کسی تفتیشی افسر کی طرح سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بہانہ بنا کر جواب دیتی، باہر سے تیز دھماکے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی پورا صحن روشن ہو گیا۔ پھپھو نے رانی کو ڈر کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ ابا اور اماں اٹھ کر باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ دادی کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اپنا چشمہ اور لاٹھی ڈھونڈنے لگی۔ باہر جا کر سب کے ہوشان ختم ہو گئے تھے۔ ان کا سٹور والا کمرہ پورا آگ کی لپیٹ میں تھا۔ ابھی سب کھڑے ہو کر صورتحال پر غور کر ہی رہے تھے کہ دادی نے بین ڈالے اور سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ہائے میرا جہیز جل گیا، برباد ہو گیا۔ اماں نے دادی کو پکڑا اور ابا پھپھو کے ساتھ پانی کی بالٹیاں بھر بھر کر کمرے میں ڈالنے لگے۔ دروازہ ٹوٹ چکا تھا۔ اندر دھوئیں اور راکھ کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ رانی نے دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ وہ بلا جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ شاید اب وہ سب لوگ کھل کر جی سکیں گے۔ اور دادی، ہائے کاش وہ بھی ساتھ ہی جل جاتی، رانی نے سوچا۔ وہ پوری رات قیامت کی رات تھی۔ پھپھو بھول گئی تھی کہ آخر انہوں نے رات کو رانی کو کیوں پکڑا تھا۔ یاد تھا تو بس یہ کہ جو نقصان ہو چکا ہے اس کا ازالہ ناممکن تھا۔ صبح تک یہ خبر ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ افسوس کرنے والوں کا تانتا بن چکا تھا۔ کافی لوگ آ کر حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ پھپھو روحی بھی لوگوں سے ملنے اور باتیں کرنے میں مصروف تھی، سو ان کی رانی پر کوئی توجہ نہیں تھی۔ وہ تسمیہ کے ساتھ کھیلنے میں لگ گئی اور رات والی اس کی بہترین کارکردگی پر اس کی خوب تعریف کی۔ حقیقی معنوں میں آج اس سے اپنا وہ سچا دوست مان چکی تھی، اور اس روز ان دونوں نے ہمیشہ اس دوستی کو نبھانے کے کئی وعدے ایک دوسرے سے کیے۔ ساری عمر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عزم کیا، یہ جانے بغیر کہ بہت قریب جدائی کسی ناک کی طرح پھن پھیلائے ان کے تعاقب میں ہے، اور ان کا ساتھ موت کے کڑوے گھونٹ بھرنے کے قریب ہے، ان کے ہونٹوں سے ہنسی جدا ہونے کے قریب ہے۔ پھپھو نے ابا کو بڑا زور لگایا کہ ہو نہ ہو، یہ پوری سرار طور پر آگ لگنا کوئی حادثہ یا اتفاق نہیں بلکہ کوئی جادو یا جنات کا معاملہ ہے۔ اس بارے میں انہیں کسی عامل سے رجوع کرنا چاہیے۔ ابا نے لاکھ سمجھایا کہ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا، جو مصیبت آنی تھی وہ آ کر گزر گئی، لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ، جو جل چکا ہے واپس نہیں آئے گا۔ مگر پھپھو نے ہار نہیں مانی اور بولی، اگر کل کلاں کو کوئی جانی نقصان ہو گیا تو پھر؟ اس بار ابا کی بات سمجھ میں آ گئی تھی اور اگلے ہی روز وہ حامل کو گھر لے آئے۔ ان کے گھر میں داخل ہونے کی دیر تھی کہ رانی کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی اور اس کے جسم کو جھٹکے لگنے لگے۔ حامل بابا نے اس کے اوپر دم کیا مگر فرق نہیں پڑا۔ وہ معذرت کر کے چلے گئے کہ معاملہ سالوں سے پرانا ان کے بس سے باہر ہے۔ دراصل مسئلہ جنات سے زیادہ اس بچی کا ہے، جس کے ساتھ اس بچی کی دوستی ہے۔ اس بچی کی ماں مر چکی ہے اور وہ بھی رانی کی طرح معصوم ہے۔ کوئی بے حد ماہر اور تجربہ کاری دونوں کو کوئی نقصان ہوئے بغیر جدا کر سکتا ہے۔ ابا کے تو مانو ہوش ہی اڑ گئے۔ اماں، میں نے کہا تھا نا مسئلہ کوئی ضرور ہے، مگر تم نے میری بات سنی ہی کب؟ تمہیں تو پیسے جوڑنے سے مطلب تھا، کبھی سوچا بھی کہ جن کے لیے جوڑ رہی ہے ان کی بھی خیر خبر لے لوں، ان سے بھی کبھی انسان سمجھ کر بات کر لوں۔ پھپھو دادی کو سمجھانے پر آئی تو بولتی گئی۔ دادی چپ چاپ دوپٹے میں منہ چھپا کر روتے رہے۔ گھر میں سکون والا ماحول ہوتا تو کبھی یہ بچی جا کر کچرے والی اور سنسان جگہ پر نہ کھیلتی۔ پھپھو کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہو روحی، معاف کر دو مجھے، اور کچھ پڑھ کر بچی پر دم کرو، آنکھیں نہیں کھول رہی۔ ہائے میری بچی، دادی روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ سب آیات پڑھ کر اس پر دم کرنے لگے۔ ابا اسے اٹھا کر مشکل سے رکشے میں ڈال کر پیر صاحب کے آستانے پر لے گئے۔
پیر صاحب رانی کو دیکھ کر معاملہ سمجھ گئے اور انہوں نے بتایا کہ رانی پر پیدائشی طور پر جنات کا سایہ ہے اور ان کا ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بیٹی کو بہلانے کے لیے اس سے دوستی کی، اور اب جدا ہونے پر دونوں کو ہی برابر تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ دونوں بچیوں کو جانی طور پر نقصان نہ ہو، اسی لیے سختی سے کچھ باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کا علاج ضروری ہے۔ سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ اسے ہرگز بھی اس گھر میں واپس لے کر نہیں جانا جہاں وہ جن زادی اس انتظار میں ہے۔ بس ذہنی طور پر انسانی دنیا میں مکمل طور پر لانے کے لیے یہی اہم کام ہے، اس کا خیال رکھنا سب سے ضروری ہے۔ رانی کے ابا پر جیسے بوجھ آ پڑا۔ اتنے بڑے شہر میں اس کے لیے گھر کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا، اور رشتہ داروں کے گھر جا کر وہ کوئی تماشا کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پریشان نہ ہو میرے ویر، رانی کو میں پاس رکھ لوں گی۔ اس موقع پر پپو نے بھائی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کی پریشانی دور کی۔ ابا نے شکر گزار نظروں سے بہن کو دیکھا۔ وہاں سے واپسی پر پپو سے اپنے ساتھ لے آئی۔ حامل بابا نے بتایا کہ یہ رات بڑی بھاری ہے، اس رات کچھ بھی ہو سکتا ہے، تاکہ رانی کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ سو ابا بھی وہیں رک گئے۔ رانی اب تک ہوش و خرچ سے بیگانہ تھی۔ رات 12 بجے کا وقت تھا کہ رانی نے آنکھ کھولی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ تھی۔ ابا اسی وقت سوئے تھے جب پپو جاگ رہی تھی۔ اٹھ گئی میری گڑیا؟ وہ اندرونی خوف چھپا کر بولی تو رانی نے گھور کر انہیں دیکھا۔ تسمیہ کہاں ہے تسمیہ؟ اس کی آواز سے غصہ اور تیز ظاہر ہو رہا تھا۔ پپو کا دل پوری طرح خوف کی لپیٹ میں تھا۔ وہ اپنے گھر ہوگی بیٹا۔ پپو نے ڈر پر قابو پانے کے سارے ریکارڈ شاید آج ہی توڑنے تھے۔ رو کیوں رہی ہے وہ؟ مجھے اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دروازہ کیوں بند کیا؟ کھولو، مجھے باہر جانا ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے۔ میں کہاں ہوں؟ کیوں لائے ہو مجھے؟ رانی زور سے روتے ہوئے تیز آواز میں بول رہی تھی۔ اس صورتحال میں روحی کو بالکل یاد نہیں رہا کہ پیر صاحب نے کیا ورد کرنے کا کہا تھا۔ اسی وقت ابا کی آنکھ کھلی۔ ابا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دم کیا ہوا پانی نکالا اور ہاتھ سے رانی کے اوپر چھینٹے مارنے لگے۔ مجھے کیوں جلا رہے ہو ابا؟ مت جلاؤ مجھے، میری راکھ تمہارے کس کام کی ہے؟ خدا کے لیے مت جلاؤ۔ رانی بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی ابا۔ ابا نے جیسے دل پر پتھر رکھ لیا۔ جب تک وہ نڈال ہو کر خاموش نہیں ہو گئی، ابا بدستور پانی کے چھینٹے اس پر مارتے رہے۔ رانی کے بے ہوش ہونے کے بعد ابا بھی نڈال ہو گئے۔ پھپھو کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پیر صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ اس کے لیے اپنے دوست سے دور ہونا بڑا کٹھن ہے۔ ابا نے مشکل سے ہمت کر کے کہا تو روحی جواب میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اگلی صبح رانی بخار میں جل رہی تھی۔ روحی پٹیاں رکھ کر تھک گئی، مگر بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کی پیشانی پر گیلی پٹیاں رکھ رہی تھی کہ یکدم رانی نے آنکھیں کھول کر روحی کا ہاتھ پکڑا۔ پھپھو مجھے تسمیہ کے پاس لے چلو نا، اس کے رونے کی آواز مجھے بے چین کیے جا رہی ہے، مجھے گھر لے چلو۔ وہ میری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھتی، میں اسے روتے ہوئے کیسے دیکھ لوں؟ وہ منت کر رہی تھی۔ روحی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ چوما اور دم والا پانی اس کے اوپر چھڑکنا شروع کر دیا۔ کیا کر رہی ہو پپو؟ خدا کے لیے مت جلاؤ، میں جل رہی ہوں پپو، میں مر جاؤں گی، مجھے مت مارو۔ رانی تسمیہ کو بھول کر رونے لگی، ساتھ فریاد کرنے لگی۔ روحی کا دل دکھا ضرور، مگر اس نے پیر صاحب کے کہنے کے مطابق اپنے دل پتھر کر لیا۔ جب تک رانی پوری طرح غنودگی میں نہیں گئی، پانی کا چھڑکاؤ کرتی رہی۔ اگلے روز رانی کو پیر صاحب کے پاس لے جانا پڑا۔ بڑا ہی قیامت کا دن تھا۔ ابا اور روحی اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا وزن جیسے ایک من کا ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ پھر روحی کو ایک ترکیب سوجی۔ رانی تسمیہ کے پاس نہیں جانا، چل اٹھ، میں تجھے لے چلتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ رانی کا وجود روحی کی مانند ہلکا ہو گیا اور وہ لمحے بھر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں سے رکشے میں بٹھا کر پیر صاحب کے آستانے پر لے آئے تو رانی کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی۔ وہ غصے کے مارے ہاتھ پاؤں زور سے دیوار پر مارنے لگی۔ جیسے کیسے اسے دروازے سے اندر لے جایا گیا تو وہ وہیں لوگوں کی چپلوں میں گر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اسے دیکھ کر ابا کی آنکھیں نم ہو گئی اور روحی بھی رونے لگی۔ چند اور لوگوں کے ساتھ مل کر اسے اٹھا کر پیر صاحب کے پاس لے جایا گیا۔ ان کے سامنے جا کر رانی بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے اس کی آنکھیں کھول کر دیکھی اور کچھ سوچ کر بولے، اس کی آنکھوں میں جدائی کے کانٹے چبھے ہیں، ان دونوں کے لیے جدا ہونا مشکل ہے، تبھی اذیت میں ہے۔ جنات کی بچی اپنی حدود توڑنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، مگر ناکام ہو رہی ہے۔ رانی کے ذہن میں اس بچی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا،
मगर इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। मगर वो ज़्यादा वक्त दूर नहीं है, बस बाद में इसे मसरूफ़ रखना होगा और उस घर से दूर जिस घर में ये बचपन से रहती है। पीर साहब की बात अब्बा और रूही ने बड़े गौर से सुनी। कुछ देर बाद पीर साहब ने उन्हें कुछ मज़ीद हिदायत देकर वापस भेज दिया। उनके इलाज से वाज़ेह फ़र्क पड़ रहा था। रानी को अब अपने इलाज वाले पानी के छींटे आग की तरह नहीं लगते थे। उसके चीखने चिल्लाने में भी कमी आई थी। अब वो पहले की निस्बत बेहोशी की हालत में कम रहने लगी। होश में आती तो पैरों बैठी दीवारों को तकती रहती, बहुत देर तक सोच में डूबी रहती। कभी खुद पर ही हंसने लगती तो कभी रो पड़ती। अम्मा रूही के घर रहने आई थी। वो माँ के गले लगकर बहुत रोई। माँ, रूही पुप्पो बहुत बुरी है, मुझे आग के छींटे देती है और अब्बा भी इसके साथ मिले हैं। ये दोनों मुझे मारना चाहते हैं, साथ मिले हुए। और अम्मा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये दोनों कातिल है ना। आखिरी बात उसने बड़ी राजदारी से आहिस्ता आवाज में कही थी। इन्होंने किसे मारा है? अम्मा ने बज़ाहिर हैरत दिखाई। तस्मिया को। वो आंखों में मोटे आंसू भर कर बोली। तुझे कैसे पता चला? अम्मा के पूछने पर वो कुछ सोच कर बोली। पहले मुझे तस्मिया के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी, मगर अब सुनाई नहीं देती। वो रोती थी तो लगता था कि इन दोनों ने मिलकर उसे मार दिया है। झल्ली ना हो तो ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाते मेरा पुत्र। इस तरह तो हमें और भी बहुत कुछ महसूस होता है, मगर वह हकीकत में नहीं होता। फिर हम क्यों यकीन से अपने ख्यालात को सच का नाम दें? अनपढ़ और अपनी ज़ात में गुम रहने वाली भाभी से रूही को ऐसे अक्लमंदाना जवाब की तवक्को नहीं थी। जिंदगी भी बड़े सबक पढ़ाकर इंसान को पढ़ा लिखा बनाती है। वो बस सोच कर रह गई। रानी माँ के आने के बाद कुछ पुरसकून हुई थी। रूही ने एक रोज़ भाई को बुलाकर भाभी के सामने बात रख दी। मैं रानी को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती हूँ। रूही ने सवाली अंदाज में भाई भाभी की तरफ देखा तो दोनों सोच में पड़ गए। मगर बहुत जल्द घर बेचकर दूसरा घर ले लूँगा मैं। तुमने हमारा साथ दिया है रूही, मेरे ख्याल में तुम्हारा इतना एहसान काफ़ी है। अब्बा के चेहरे से शुक्रगुजारी और बहन से मोहब्बत छलक रही थी। और वैसे भी हम अम्मा के बगैर कोई फैसला कैसे कर सकते हैं? फराह की बात पर रूही को थोड़ा गुस्सा आ गया। बस कर दें भाभी, आपने ज़रूरत से ज़्यादा इन्हें हर मामले में अहमियत देकर अपना मुकाम क्यों खो रखा है? हमारे मज़हब में इसी वजह से हर मामले में एतदाल का हुक्म है, ताकि किसी भी इंसान की हक तलफी ना हो और हर किसी को उसका जायज़ मुकाम हासिल हो। बुरा मत मानना भाभी, अम्मा मेरी भी माँ है, मगर मैं अपनी जगह कभी भी उन्हें फैसला करने का इख्तियार नहीं सौंप सकती। रूही ने इतने प्यार से फराह को इतनी गहरी बात समझाई कि फराह दिल से उसकी समझदारी की कायल हो गई। मैं इतनी समझदार बहन को कभी इनकार नहीं करूँगा, और मैं ये बात भी जानता हूँ कि रानी मेरे घर से ज़्यादा यहाँ खुश रहेगी। अब्बा ने बहन के सर पर हाथ रखते हुए रानी की जिम्मेदारी उसे सौंपी। अम्मा ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। कुछ दिन बाद फराह घर वापस आई और एक रोज़ दादी और उसकी बड़ी तीनों बहनें उससे मिलने के लिए आ गई। दादी पहले से बहुत बदल चुकी थी। उसे पैसे से ज़्यादा इंसानों की अहमियत का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था। वो रानी को साथ लिपटाकर देर तक रोती रही। दादी, मैं मर गई हूँ क्या, जो आप इस तरह से रो रही हो? रानी ने गुस्से से कहा तो दादी ने एक थप्पड़ लगाते हुए उसे पीछे हटाया। बावली हो गई है, तेरे लिए परेशान बैठे और तुझे बूढ़ी दादी पर तंज सूझ रहे, शर्म तो नहीं आ रही? दादी की बात पर पास खड़ी उसकी तीनों बहनें खी खी करके हंसने लगी। वो उसके लिए तोहफे लेकर आई थी, जिन्हें देखकर रानी बहुत खुश हुई। दूर आई हूँ तो तुम लोगों को मेरी कदर हुई है, उसने हंसते हुए कहा तो दादी और रूही ने उसे हंसता देखकर दिल से हमेशा उसे खुश रहने की दुआ की। उसने तीनों बहनों के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। कुछ रोज रहकर वो वापस चली गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट रही थी। रूही के लिए ये बहुत खुशाइंद बात थी। वो खुदा का शुक्र अदा करते नहीं थकती थी। वक्त गुजरने के साथ तस्मिया की यादें उसके जहन से मिटती जा रही थी। सालों औलाद ना होने का जो दुख रूही को था, रानी की मौजूदगी में कम होता जा रहा था। रानी की मौजूदगी में उसमें घर में उसे रौनक महसूस होती। उसके शोहर सिराज का सुबह से रात गए तक काम था। ससुराल वाले सब गांव में रहते थे। ऐसी सूरत हाल में रानी का साथ उसके लिए किसी नेमत से कम नहीं था। उसने शाम के वक्त रानी को एकेडमी में दाखिल करवाया। रानी ने पढ़ाई शुरू की तो मसरूफ़ रहने लगी। तस्मिया वाला बाब उसकी ज़िंदगी के सफ़े से मिटता चला गया। कभी कभी वो रूही से अपने घर जाने की ज़िद करती और रूही किसी तरह उसको बहला लेती
اس کے علاج کا آخری ماہ چل رہا تھا۔ پیر صاحب نے کہا تھا کہ اس بار مکمل طور پر اثرات مٹ جائیں گے، مگر کچھ غیر معمولی بات پیش آ سکتی ہے۔ روحی کافی ڈری ہوئی تھی اور دل ہی دل میں رانی کے لیے بہت ساری دعائیں کر رہی تھی، مگر شکر ہے کہ کوئی ایسا خطرناک واقعہ پیش نہیں آیا جو روحی کے لیے پریشانی کی وجہ بنتا۔ بس اگلے دن رانی پورے گھر میں کوئی چیز تلاش کر رہی تھی۔ اس نے پوری الماری کا سامان باہر نکال رکھا تھا۔ روحی کمرے میں آئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ رانی ایک ایک کپڑا اٹھا کر کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ہوا رانی؟ الماری میں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ روحی نے اس سے پوچھا تو وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں رانی؟ روحی کے کہنے پر رانی نے ایک نظر اٹھا کر روحی کو دیکھا۔ اس کی نگاہ میں ملامت، شکوہ یا کوئی شکایت تھی۔ روحی اندازہ نہیں لگا سکی تھی، بس اس سے نظر نہیں ملا سکی۔ وہ اٹھ کر روحی کے سامنے کھڑی ہوئی تو خوف کی ایک لہر روحی کے دل میں دوڑ گئی۔ میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے، وہ بیچارگی سے بولی تو روحی کو اس پر بڑا پیار آیا۔ کیا چیز گم ہوئی ہے؟ میں ڈھونڈتی ہوں۔ روحی بس اتنا ہی کہہ پائی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا گم ہوا ہے، مگر کچھ گم ضرور ہوا ہے جو مل نہیں رہا، رانی نے پریشان ہو کر کہا تو روحی اسے بڑے پیار سے سمجھانے لگی۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے میری جان، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہماری بہت قیمتی چیز گم ہو گئی ہے، مگر اصل بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز ہمارے نصیب میں نہیں ہوتی۔ جیسے میرے نصیب میں اولاد اور تمہارے نصیب میں تسمیہ۔ کون تسمیہ پھپھو؟ رانی حیران پریشان اسے دیکھ رہی تھی۔ روحی ہنس پڑی۔ تمہاری ایک گڑیا تھی جو گم ہو گئی ہے، تم شاید اسے ہی ڈھونڈ رہی ہو۔ اس کی بات سن کر رانی ہنسنے لگی۔ کیا ہو گیا پھپھو؟ میری کوئی گڑیا کیوں گم ہوگی؟ میں سب سنبھال کر رکھتی ہوں، اور میں اپنے ٹوائز کا نام کب رکھتی ہوں بھلا؟ آپ بھی نہ عجیب باتیں کرتی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے ایسے بول رہی تھی جیسے روحی کی ذہنی حالت پر شک محسوس کر رہی ہو۔ اگلے دن روحی نے رانی کو تیار ہونے کا کہا تھا۔ اتوار کا دن تھا، رانی کی اکیڈمی سے چھٹی تھی۔ شکر ہے پھپھو آپ کو یاد آیا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اور مجھے اکیڈمی کے علاوہ بھی باہر کی ہوا لگنی چاہیے، رانی نے ہنستے ہوئے کہا، اور تیار ہونے چل دی۔ رکشے میں وہ روحی ایک میرون رنگ کے درمیانے سائز کے دروازے کے سامنے رکی تھی۔ روحی نے رکشے والے کو کرایہ دے کر رخصت کیا اور حیران کھڑی رانی کو ہاتھ سے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ ہم یہاں کیوں آئے؟ رانی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ رانی، ہر بات میں سوال جواب اچھی بات نہیں ہے، چپ چاپ اندر چلو، روحی نے اسے سختی سے کہا تو چپ چاپ روحی کے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوئی تو اماں، دادی اور بہنوں کو وہاں دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ باری باری سب نے اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ نیا گھر کیسا لگا رانی؟ اماں نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ بہت پیارا ہے اماں، چھوٹا سا مگر پیارا۔ گھر میں آج رانی کی پسند کا کھانا بن رہا تھا۔ فرح کچن میں بریانی کو دم لگا رہی تھی جب رانی موقع پا کر ماں کے پیچھے آ گئی۔ امی، ایک بات پوچھنی تھی، رانی نے تمہید باندھی۔ ایک پل کے لیے تو فرح کا دل ڈر سا گیا، مگر وہ جلد ہی سنبھل گئی۔ میں یہاں کچھ بھول گئی تھی کیا؟ میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے، مگر سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا چیز ہے۔ رانی کے چہرے پر الجھن اور بے بسی سی تھی۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، فرح نے پیار بھرے انداز میں کہا تو رانی نے ماں کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ میرا دل بھی تھوڑا گھبرا رہا ہے ماں۔ فرح نے اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دیے۔ کبھی کبھی ہمیں ایسے ہی وہم ہو جاتا ہے چندا۔ اچھا، رانی معلوم نہیں ماں کے جواب سے مطمئن ہوئی یا نہیں، مگر کندھے اچکا کر چلی گئی۔ مغرب سے پہلے وہ دونوں گھر واپس آ گئی تھی۔ رانی کا یہ دن بہت اچھا گزرا۔ اگلے دن اس کا ٹیسٹ تھا، وہ پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ رانی اس آخری فیز سے بھی جلد نکل گئی اور اس کی زندگی صرف پڑھائی کے گرد گھوم کر رہ گئی۔ وہ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد مختلف فری لانسنگ کورسز کر رہی تھی۔ پوری رات بیٹھ کر مشق کرتی اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی۔ ایک روز وہ اپنے ضروری ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ روحی نہانے کے لیے گئی ہوئی تھی، اس لیے مجبوراً اسے اٹھ کر دروازے تک جانا پڑا۔ دروازہ کھولا تو دو عورتیں جو خاصی بن سور کر آئی تھی، رانی کو سلام کرنے کے بعد اندر جانے کی اجازت طلب کرنے لگی۔ کون آیا ہے رانی؟ اس سے پہلے کہ رانی کچھ کہتی پیچھے سے پھپھو چلی آئی۔ ہم دونوں بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے تھک گئی ہیں، کیا ہم کچھ دیر کے لیے اندر آ کر بیٹھ سکتی ہیں؟ ایک ایک گلاس پانی پلا دیجیے، ایک عورت نے بڑے ادب سے کہا تو روحی انکار نہیں کر سکی۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہو کر ہر شے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، یہی نہیں ہر چیز کے بارے میں سوال پوچھ رہی تھی۔ روحی مختصر جواب دے رہی تھی،
رانی نے انہیں پانی پلایا مگر انہیں جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ روحی کے پوچھے بغیر ہی اپنے آنے کا مقصد بتانے لگی۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں، ہمارے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ایک ہمارا بھائی ہے، آج کل اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے۔ ہمارے بھائی کا اپنا کاروبار ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو خوبصورت سے بھابھی کی جو ہمارے گھر کو 4 چاند لگا دے۔ ان میں سے ایک خاصی تفصیل سے بولنے کے بعد چپ ہوئی تو دوسری بولنے لگی، اگر آپ برا نہ مانے تو کیا ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگ سکتے ہیں؟ سچ میں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے آپ کی بیٹی، ویسے تو اس سے بڑی میری ایک بھتیجی ابھی رہتی ہے، مگر ہم غور کریں گے۔ روحی کے کہنے کی دیر تھی کہ انہوں نے ایک پرچی روحی کی جانب بڑھائی اور کہا، یہ ہمارے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر ہے، جب چاہے لڑکے سے آ کر مل سکتی ہیں، بس آنے سے پہلے فون کر دیجیے گا۔ جی ضرور۔ روحی نے ان کے گھر جانے کی حامی بھری۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں چلی گئی تو روحی سوچ میں ڈوب گئی، اور جب رات کو شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ چل کر دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے کہ رشتہ اچھا ہو، خواہ مخواہ شک میں پڑ کر اچھا رشتہ گنوانا کلمندی کی بات نہیں۔ روحی کو شوہر کی بات اچھی طرح سے سمجھ آ چکی تھی۔ اگلے دن سراج نے گھر بار اور لڑکا جا کر دیکھنے کے لیے کہا تو روحی نے بھی حامی بھری۔ سچ تو یہ تھا کہ سراج نے بھی ہمیشہ روحی کو ایک بیٹی کی طرح چاہا، وہ روحی کے ساتھ اس سے بھی بے حد عزیز تھی۔ اگلے روز سراج جلد گھر آ گیا۔ روحی تیار ہونے کے بعد رانی کو جلد واپس آنے کا گھر سے کہہ کر نکل گئی۔ فون پر صبح ہی وہ ہیرا نامی لڑکے کی بہن کو اپنے آنے کا بتا چکی تھی۔ جیسے ہی وہ مطلوبہ ایڈریس پر پہنچے، سامنے ایک جلا ہوا گھر دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ روحی پرس سے موبائل نکال کر ہیرا کو کال کرنے لگی مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ کیا آپ لوگ بھی ان کے گھر رشتہ دیکھنے آئے؟ بڑے ہی دھوکے باز قسم کے لوگ تھے قسم سے، گھر گھر میں امیر لوگوں میں رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے اور شادی کے 2 مہینے بعد لڑکی والوں کو لوٹ کر سارا جہیز ہتھیا کر طلاق دیتے ہیں۔ آج صبح گھر میں ایسی آگ لگی کہ جان بڑی مشکل سے بچا کر کسی رشتہ دار کے گھر بھاگے، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، کچھ بھی نہیں پاس بچا۔ اپنے کرموں کی سزا بھی تو کسی نہ کسی صورت ملتی ہے بھائی صاحب۔ وہ اسی کالونی میں خاصا باتونی آدمی تھا۔ ایک ہی سانس میں تبھی ساری تفصیل بیان کر دی۔ سراج نے اس شخص سے سلام دعا کی اور وہ دونوں واپس چلے گئے۔ شکر ہے کہ ہم لوگ بھی ایسے لالچی اور دھوکے باز لوگوں میں رشتہ جوڑنے سے بچ گئے، سراج نے کہا تو روحی نے بھی دل سے شکر ادا کیا۔ اگلے کچھ دن تک روحی کے ذہن میں یہی بات گھومتی رہی۔ گاؤں سے اس کے مہمان آئے تو اس کا ذہن کسی دوسری طرف لگا۔ سراج کی تایا زاد بہن جویریہ بلا کی بات تونی اور ہنسانے والی ہنسمکھ عورت تھی، معمولی سی بات کو بھی اپنے انداز سے خوبصورت بنا دیتی۔ اسے آئے ہوئے ابھی پہلا دن تھا کہ روحی سے کہنے لگی، بھابھی تم سے کیا چھپانا، اپنا فرحان نہیں ہے، 4 سال باہر پڑھائی کر کے کیا آ گیا، بڑا اترانے لگا ہے، کرتا تو کھیتی باڑی ہی ہے مگر خیر سے کہتا ہے کہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں نے کہا بھی کہ یہ کوئی چنگی گل نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ 4 کلاسیں کیا پڑھ لی، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگا ہے۔ ظالم ماں نہ بن، اگر وہ چاہ رہا ہے تو کر دے، بات کے رولے سے یہ تھوڑا سا رولا بہتر ہے۔ روحی نے اسی کے انداز میں کہا تو وہ ہنس پڑی۔ سچی گل تو یہ ہے کہ مجھے اپنی رانی پتر بڑی چنگی لگی ہے، چل کل کو ہم مٹھائی لے کر اس کے ماں پیوں کے گھر رشتہ لے کر چلتے ہیں۔ اسے گھر چھوڑ کر؟ روحی نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، ساتھ لے کر، جویریہ نے ہنس کر کہا تو روحی بھی ہنس پڑی۔ اس طرح رانی شاید دنیا کی پہلی لڑکی تھی جو اپنے سسرال والوں کے ساتھ اپنا رشتہ مانگنے کے لیے ماں باپ کے گھر گئی۔ ٹھیک 2 سال بعد کا ایک منظر ہے۔ روحی، سراج، فرح اور اس کا شوہر رشید ٹرین سے اپنا سامان اتار رہے تھے۔ انہیں پہنچنے میں ذرا دیر ہو گئی تھی۔ روحی نے فون پر اسے خاص طور پر جلدی پہنچنے کا کہا تھا مگر اس کی فرمائشوں کی لسٹ اتنی لمبی تھی کہ اسے پورا سامان خریدنے میں ہی 2 دن لگ گئے۔ خیر، سراج سامان زیادہ ہونے کی وجہ سے سیدھا گھر چلا گیا، جبکہ وہ تینوں سیدھے ہسپتال کی طرف چل دیے جہاں رانی نے ایک چاند سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ رانی ماں باپ اور پھپھو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ یہ گڑیا تو بالکل رانی جیسی ہے، روحی نے چھوٹی سی گڑیا کو گود میں لے کر کہا تو پاس بیٹھی جویریہ نے بھی سر ہلا کر حامی بھری، جس کے دادی بننے کے بعد قدم زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ اس کا نام کیا رکھنا ہے بھائی؟ جویریہ نے روحی اور سمدھن کی طرف دیکھ کر سوال کیا تو بیڈ پر لیٹی رانی بول پڑی، تسمیہ۔
اس کا نام تسمیہ رکھنا ہے، میں فرحان کو بھی بتا چکی ہوں۔ روحی نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں معصومیت تھی اور اس نام سے وابستہ ماضی کی کسی یاد کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس نے پھر پرسکون ہو کر تسمیہ کی پیشانی پورے سکون سے چوم لی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔